بعد إن خير كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حمد و ثنا، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر انقلاب خاتم النبیین آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اطہار پر درود و سلام کے تحائف پیش کر چکنے کے بعد بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یونس آیت نمبر 57 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور پہلے جمعے میں نے اسی آیت مبارکہ کو لے کر قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے قرآن مجید کی عظمت اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور آج اسی آیت مبارکہ کے اندر سے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ کے تحت اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے دلوں کے اندر جو روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ جو انسانوں کے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہے ان کے لیے شفا قرار دیا گیا ہے۔ اب ہمیں ان بیماریوں کی تشخیص کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے اندر کن کن قسم کے روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں دوسرے مسالک کے کتابوں کے اوپر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کے اور ہمارے محسن حضرت امیر کبیر شاہ ہمدان علیہ رحمٰن نے سینکڑوں کتابیں رسائل تصنیف کی ہوئی، ان میں سے ایک چھوٹے رسالے کا نام عقوبات شاہ ہمدان علیہ رحمٰن ہے۔ اس چھوٹے سے رسالے کے اندر شاہ ہمدان علیہ رحمٰن نے اسی آیت مبارکہ کو لے کر روحانی بیماریوں کے بارے میں بتایا کہ کون سی بیماریاں انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان روحانی بیماریوں کا علاج بتا دیا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد، اس کی وجہ یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا دار امتحان ہے، ہمیں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو شیطان کو انسانوں کے ساتھ شروع سے ہی منسلک کر دیا گیا، اور شیطان انسانوں کو گناہوں کی طرف وسوسے ڈال کر بلاتے رہتے ہیں۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے، یعنی دین کا مطلوبہ ہدف اللہ انسانوں سے، خاص کر مسلمانوں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنا تزکیہ نفس کرے، یعنی تزکیہ اصل ہے، تزکیہ بنیاد ہے، اور تزکیہ ہمارا ہدف ہے۔ اور جس بندے نے، جس شخص نے جتنا اچھا اپنا تزکیہ کیا وہ آخرت کے اندر بھی اتنے ہی اعلیٰ درجے اور مقامات پر فائز ہوں گے۔ اب تزکیہ کے ہمارے اندر مختلف تصورات پائے جاتے ہیں، اور تزکیہ نفس کرنے کے طریقے بھی مختلف ہیں، اور الحمدللہ ہمارے پاس اعتکاف جیسا ایک عظیم عبادت اس وقت پوری عالم دنیا کے اندر ہم جس طریقے پہ اعتکاف کرتے ہیں اس جیسا اعتکاف کہیں پہ بھی نہیں پایا جاتا، اور تزکیہ کا ایک بہترین تزکیہ کرنے کا طریقہ اعتکاف ہے، اور یہ شروع سے ہی انبیاء کا خاصہ رہا، یعنی سنت انبیاء، سنت اولیاء رہا۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر موجود جو بیماریاں ہیں ان کی تشخیص کے لیے، ان بیماریوں کے سدباب کے لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف اور ان انبیاء کے بتائے ہوئے طریقوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اپنے دلوں کے اندر جان کے دیکھیں تو انسانوں کے اندر بہت سارے روحانی امراض پائے جاتے ہیں۔ جب ہم جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں
ہم بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ہماری روح بیمار ہو جائے، روح جب بیمار ہوتی ہے تو تزکیہ نہیں ہوتا، ہمارے دین کا، ایمان کا، آخرت کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں غفلت اور سستی برتتے ہیں۔ اب شاہ ہمدان علیہ رحمہ جیسے ہستی نے اس چھوٹے سے رسالے میں 3-4 پیجز پر اس میں بہت مختصر مگر جامع طریقے سے ان بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اگر آپ سورہ حجرات کا مطالعہ کریں اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، لیکن شاہ ہمدان علیہ رحمہ نے رسالہ اخبار میں 4 بڑی بیماریوں کا علاج، روحانی بیماریاں بتائی کہ یہ اصل میں یہ 4 برائیاں ہوتی ہیں جنہیں گادیاں بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ 4 سب سے بڑی بیماریاں ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 4 بیماریوں پر قابو پائے، ان 4 بیماریوں کو سمجھ کر اپنے اندر سے ان بیماریوں کو آنے نہ دیں، اگر آ بھی جائے تو اس کے علاج کا طریقہ ڈھونڈیں، تو پھر باقی جو جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ انہی 4 بیماریوں سے منسلک ہیں۔ اور امام البخش علیہ رحمہ نے حقیقت احمد کے اندر جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں اس کی وجہ حب دنیا بتایا گیا، یعنی ایک لفظ نے تمام بیماریوں کی جڑ کا وجہ بتا دیا کہ بیماریاں انسانوں کے اندر روحانی بیماریاں پائی ہی کیوں جاتی ہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، آخرت کو بھولنے کی وجہ سے، موت جیسی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو بھولنے کی وجہ سے، دنیا کے اندر اولاد، بیوی، بچے، مال و دولت، جائیداد، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بطور آزمائش انسانوں کے ساتھ منسلک کیا۔ اللہ نے ان کو امتحان کے طور پر رکھا تھا، اور ہم انہی چیزوں میں غرق ہو کر ہم اپنا جو اصل ہدف ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، اور ان ہستیوں نے ان بیماریوں کا علاج جو ہمیں بتا کے گئے ہیں اتنے پرانے زمانے میں الحمدللہ آج ہمارے پاس دستیاب ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے عظیم ہستیوں کی، ہمارے اسلاف کی اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان کا مطالعہ کر کے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جو 4 روحانی بیماریوں کا تذکرہ فرمایا، تو تصوف کے اندر خود اگر ہم دیکھیں تو خود شاہ ہمدان علیہ رحمہ ایک گورنر کا بیٹا تھا۔ شاہ ہمدان علیہ رحمہ کے والد گورنر تھا۔ گورنرز کے، وزراء کے جو امیر طبقے ہوتے ہیں ان کے اولاد کے اندر، بچوں کے اندر ایک شروع سے ہی ایک غرور کہہ لیں یا ایک بڑاپن کی ان کے اندر ایک صفت اندر ہوتی ہے۔ تو جب شاہ ہمدان علیہ رحمہ کو اپنے استاد اور شیخ کے پاس بھیجا گیا تو شیخ نے سب سے پہلے اس کو تسبیح وغیرہ بھی نہیں لگا۔ شیخ نے، استاد نے شاہ ہمدان علیہ رحمہ کے اندر جا کر، اور چونکہ وہ گورنر کا بیٹا تھا تو سب سے پہلے شیخ نے شاہ ہمدان کے اندر سے وہ جو گورنر کے بیٹا ہونے کا جو اس کے اندر جو غرور تھا اس کو ختم کرنے کا انہوں نے داس دیا اور مختلف طریقوں سے اس کو ختم کیا۔ یعنی یہ بیماریاں اتنی بڑی چیز ہے کہ ان کو ختم کیے بغیر آپ لاکھوں جتنے تسبیحاں پھینکتے رہیں، نوافل پڑھتے جائیں، آپ کے اندر ٹس سے مس نہیں ہونا، آپ جیسا ہوں گے ویسے ہی رہیں گے، بلکہ ان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے اخلاق، یعنی یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ اخلاق کے ذمہ میں آتی ہیں، ہم نے سب سے پہلے اپنے اخلاق کی تطہیر کر دی۔ تو شاہ ہمدان علیہ رحمہ نے جو سب سے پہلی جو بیماری بتائی گئی وہ بخل اور کنجوسی بتائی۔ انسانوں کا سب سے بڑا جو بیماری ہے وہ بخل ہے، اور بخل کی وجہ یہ بتائی کہ یہ بھی حب دنیا کی وجہ سے، یعنی دنیا کے محبت کے اندر غرق ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے، جسے ہم کنجوسی کہتے ہیں۔ یعنی انسان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی اس کو کمی بیشی نہیں ہوتی، لیکن وہ شخص نہ اپنے آپ پہ خرچہ کرتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرتے ہیں، نہ دوسرے انسانوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، یعنی مال و دولت کو جمع کر کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم پچھلے امت کی طرف نظر دوڑائیں تو قارون نامی جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ بھی اسی قسم کا تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کی اتنی زیادہ فراوانی تھی کہ اس کے مال و دولت کے جو سامان ہیں اس کی چابی ہزاروں اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، یعنی اتنی زیادہ مال و دولت تھی۔ لیکن جب اس کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو وہ تیار نہ ہوا۔ آخرکار اللہ رب العزت نے اس کو غرق کر دیا، زمین کے اندر دسا دیا۔ اور یہی بیماری آج بھی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ہم مثال کے طور پر ابھی ادھر مسجد کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، اس کے لیے یا مدرسے کے لیے یا کسی اور رفاہی فلاحی کام کے لیے اگر پیسوں کی ضرورت ہو اور کوئی چندہ مانگنے آ جائے تو ہم تھوڑا بہت دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ تو جو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، یہ مومن کی متقین کی نشانی بتائی گئی ہے کہ اللہ نے جو مال و دولت جو رزق ان کو دیا ہوتا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو بہت اور کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پاس زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں کہ مال و دولت کو ہم نے زندگی بھر اپنے ساتھ نہیں رہنا، آخرت میں جاتے وقت، موت کے بعد، قبر میں جاتے وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے۔ اگر ہم کنجوسی کر کے مال و دولت کو اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھیں گے تو آخرت کے اندر یہی مال و دولت ہمارے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ پھر شاہ ہمدان علیہ الرحمٰن نے جو دوسری بڑی بیماری بتائی وہ غرور اور تکبر بتایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرہ، یعنی جس شخص کے اندر ذرہ برابر بھی کبر، غرور اور تکبر ذرہ برابر بھی ہوگا تو وہ شخص جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اتنی بڑی بیماری ہے۔ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھیں تو کسی نہ کسی صورت میں ہمارے اندر غرور و تکبر پایا جاتا ہے۔ یہاں پر عربی لفظ ذرہ بتایا گیا، یعنی اب ذرہ سے مراد عربی میں یہ ہے کہ چونٹی خود بذات خود بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ چونٹی کا بچہ جب انڈے کے اندر ہوتی ہے، وہ انڈے باہر نکلتے ہوگا جب وہ اپنا سر نکالتی ہے تو عربی میں اسے ذرہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ اتنی چھوٹی، اتنی معمولی درجے کی بھی اگر ہمارے دلوں کے اندر غرور و تکبر پائی گئی تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کے جو روحانی امراض ہیں ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب کبر کا جو تعارف ہے خود اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبر ہوتا کیا ہے، غرور و تکبر کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم ویسے غرور و تکبر کہیں تو ہم میں سے اکثر کے ذہنوں میں یہی آتا ہے کہ ہمارے اندر تو غرور و تکبر نہیں پائے جاتے، ہم دوسروں کے اندر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کبر کی تعریف فرمائی کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ دو جملوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، بس یہ غرور و تکبر اور کبر کی ڈیفینیشن ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم لوگوں حق کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اگر تھوڑا گہرائی کے ساتھ سوچیں تو ہم حق کا انکار روز کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ مسجد سے 5 وقت کی اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہے، ہم باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، یہ حق کا انکار ہے۔
ہمارے معاشرے میں ظلم و ستم ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں دو رشتہ دار، دو خاندان آپس میں کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کے آپس میں صلح کرنے کے لیے اس ظلم و بربریت پہ آواز اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، ہم خاموش تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ حق کا انکار ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم انسانوں سے مطالبہ کیا کہ یہ چیزیں کرنی ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی، ہم ان میں سے اکثر چیزیں جو کرنے کو کہا گیا ہے کہ ہم وہ نہیں کرتے، اور جو نہ کرنے کو کہا گیا ہم انہی میں لگے ہوئے۔ یہ حق کا انکار ہو گیا، ہم مسلسل حق کا انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ بتائی کہ لوگوں کو حقیر جاننا۔ ہم میں سے ہر کوئی اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہم میں سے جو چھوٹے طبقے ہوتے ہیں ان کو ہم حقیر جانتے ہیں۔ یہ گلی میں گھومنے والے، ریڑھی چلانے والے، ان کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں کے اندر غرور و تکبر پائی جاتی ہے۔ جو بڑے امیر طبقے ہوتے ہیں جن کے پاس بینک بیلنس زیادہ، وہ عام لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی روحانی بیماریاں ہیں اور خاص کر غرور و تکبر، اللہ رب العزت کا چادر ہے غرور و تکبر، یعنی غرور کرنا، فخر کرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کو زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی انسان کو فخر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، چونکہ انسانوں کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی اپنی محنت سے کمائی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں۔ انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ پھر ہم غرور کس بات کا کریں؟ ہم انسان اگر اپنی پیدائش پہ نظر دوہرائیں تو ہم ایک گندے نطفے سے، مادہ منویہ سے ہماری پیدائش ہوئی، پھر غرور کس بات کی؟ اس کے بعد ہم جو بڑے ہوتے جاتے ہیں ہم دوسرے لوگوں کا محتاج ہوتے ہیں، پوری زندگی ہمیں دوسرے لوگ چلاتے ہیں، دوسرے لوگ بڑا کرتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں جب کورونا وائرس آئی، چھوٹی بیماری تھی، آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی کا کتنا بڑا دور ہے، اس کے باوجود ایک وائرس نے انسانوں کا کتنا جینا محال کر کے رکھا۔ یہ انسانوں کی اوقات ہے۔ آج کل جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی انسان اپنی مرضی سے ایک مچھر اور مکھی بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ انسانوں کی اوقات ہے، اور ہم خود انسان اگر صحت و سلامت بھی ہو تب بھی ہم اپنے اندر گندگی لیے پھرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے اندر سے وہ گندگی دور نہ کریں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ یعنی یہ ہماری اوقات انسانوں کی۔ اگر ہم اس چیز پہ نظر دوہرائیں کہ ہماری اوقات کیا ہے، پھر ہمیں اللہ رب العزت کی خشیت ہے، پھر ہم تزکیہ کرنے کی طرف سوچیں گے، پھر ہم اپنے اندر سے جو جتنے بھی طرح کی روحانی بیماریاں ہیں اس کے سرطباب کی طرف ہم رخ کریں گے۔